نشین عالی جناب عزت مآب اسد قیصر صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، میرے بھائی اور دوست اور محترم جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، میرے محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب، پارلیمانی سیکرٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، محترم جناب سردار اعجاز جعفر صاحب، سیکرٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے معزز نعت خوانان حضرات، تشریف رکھنے والے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو، جتنے بھی مہمان آج یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سرکار خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مہمان ہیں، آپ ہی کے ذکر کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ میں تہہ دل سے اپنی طرف سے، اپنی وزارت کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ان نعت خوان بچوں اور بچیوں کا جو پورے پاکستان کے دور دراز ایریاز سے تشریف لائے ہیں، اور تقریباً 1 بجے سے یہاں پہ انہوں نے یہ محفل شروع کر رکھی ہے۔ ان کو، ان کے جج صاحبان کو اور ان کے منتظمین کو بطور خاص اس آج کی ایونٹ میں ہمارے ساتھ بہت ہی تکنیکی معاونت جن لوگوں نے کی، وہ ہے ایک.com کے جناب بلال شیخ صاحب، جناب مبین الدین احمد صاحب اور محترمہ سائرہ آصف صاحبہ۔ میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے آج کے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا۔ پورے ملک سے آپ نے آن لائن نعت خوانوں کا انتخاب کیا، اور جو آپ نے اس میں انتخاب کیا ان کو آج یہاں پہ بلایا گیا تھا۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اس مجلس کا اور اس طرح کے جتنے محافل ہوتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں خصوصاً ربیع الاول کی مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے، یاد کے، مدحت کے مجالس ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ مجلس بھی ان مجالس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور بطور خاص حکومت پاکستان اس دفعہ جس طرح تو اس کو احتشام کے ساتھ ایک خاص قلبی نسبت اور محبت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ عشر رحمت للعالمین منا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سید الاولین والآخرین کے ساتھ اپنی نسبتوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں، اور ان کو، اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو آپ کی محبت کا ہم پیغام پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے اس عشرہ رحمت للعالمین کا عنوان دیا گیا ہے، اور بطور خاص پرائم منسٹر صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا اعلان کیا ہے،
جو کہ اس حوالے سے تحقیقی اور فکری کام سر انجام دے گی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ جب تک آپ فکر کا اصلاح نہیں کرتے، ذہن کا اصلاح نہیں کرتے، تو سخت قوانین سے، سخت نظام سے، کسی اور طریقے سے یہ جو اس دور کے چیلنجز اور مسائل ہیں ان کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یاد جو ہے، اور آپ کی سنت اور اسوہ حسنہ کی پیروی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے ذات پاک رسالت میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا کسی نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے کہ رول ماڈل، تو کسی نے کہا ہے کہ the only رول ماڈل، صرف اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے، نمونہ بن سکتا ہے، تو وہ ذات پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کائنات میں اتنی جامع، اکمل اور مکمل ذات کسی کی نہیں ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے بارے میں ہمارا بے شک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں آپ جیسا کوئی اور بندہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسولوں میں بھی آپ کے مقام والا کوئی رسول نہیں ہے۔ تو اس عقیدت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم اپنے مٹی اور پانی کے درمیان اس کشمکش میں تھا، میں اس وقت نبی تھا، اور اب بھی نبی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، اور جب یہ سب کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر رہے گا۔ اور وہ کون کرے گا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کے ذات کو فنا نہیں ہونا ہے، وہ جو درود پڑے گا اس وقت بھی میرے آقا و مولا کا درود ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق بنائیں، اور ہر ایک اپنے تعلق کا الگ طریقے سے اظہار کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے۔ میں علامہ اقبال کی عقیدت پہ بات ختم کرتا ہوں کہ وہ حضور کے ساتھ اپنی عقیدت اور التجاؤں کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ کا کہتا ہے کہ اے رب، تو غنی ہے دونوں عالم سے اور میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن اگر میرے گناہوں کو آپ معاف فرمائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ گر حسابم را تو بینی ناگزیر، لیکن اگر آپ نے پھر بھی مجھ سے حساب لینا ہے، معاف نہیں کرنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پھر قیامت کے دن حضور کی نظروں سے ایک طرف کر کے مجھ سے پھر حساب کتاب لیں۔ یہ ان کا انداز محبت ہے۔ ہر ایک نے اپنا ایک انداز محبت پیش کیا ہے۔ ہمارا جو یہ آج کا نذرانہ ہے یہ بھی محبتوں کا ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محترم جناب سید خالد گیلانی صاحب کا کہ آپ نے اپنی طرف سے جتنے بھی آج کے معززین شرکا ہے ان کے لیے آپ نے اپنی طرف سے لنگر کا اور کھانے کا انتظام فرمایا ہے، اور آپ نے خود کہا کہ میں کرتا ہوں، تو ویسی تو وزارت کرتی رہتی ہے، تو میں نے کہا جتنا بھی محبتوں کا اس میں شمولیت تو اتنا اور مزہ اس میں آئے گا۔ اور کچھ دوستوں نے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے
نقد انعامات کا اپنی طرف سے کیا ہے، میں ان کا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا نام نہ لے، تو میں ان کا صرف دعا کی نیت سے اور خراج تحسین کی نیت سے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اسپیکر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جناب کی ڈاکٹر نور الحق۔ ناظرین، پی این سی اے میں منعقدہ بابرکت محفل نعت سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عشرہ رحمت للعالمین کے انعقاد اور اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عقیدت، احترام اور محبت کا اظہار اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے، یہی ہمارا انداز محبت ہے۔ ایسی محافل کا انعقاد کیا جانا چاہیے، ہوتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو منانے کی اصل روح کو سمجھیں۔ ناظرین، پی این سی اے میں منعقدہ بابرکت محفل نعت سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری خطاب کر رہے تھے۔ آپ نے براہ راست سنا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عشرہ رحمت للعالمین کے انعقاد میں اور اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے دیگر اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنی عقیدت اور محبت اور احترام کا اظہار اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں۔ یہی ہمارا انداز محبت ہے جو ہمارے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی بابرکت محافل کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دن ہم کس لیے مناتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جو خوبصورت پہلو ہیں ہمیں اپنی عمل میں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پی این سی اے میں منعقدہ محفل نعت سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہمیں اب عملی طور پر دکھانا ہے، ظاہر کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو کام جو انہوں نے کیے، جو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جن سے روکا ان سے رکا جائے۔ یہی وہ عقیدت ہے، محبت ہے جس کا اظہار ہم عملی طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اپنے اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عشرہ رحمت للعالمین کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، ان اقدامات کو بھی انہوں نے بہت سراہا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ بہت ضروری ہے۔ پیر نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور پی این سی اے میں منعقدہ بابرکت محفل نعت سے خطاب کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب نور الحق قادری صاحب، علی محمد خان صاحب اور پارلیمانی سیکرٹری، علماء کرام، بچوں، میں آج تو صرف اس لیے حاضر ہوا، نہ میرے پاس جو ہے نا قادری صاحب جیسا علم ہے، نہ علی محمد جیسا جذبہ، اور جو اس کا میں صرف آج اس محفل میں اس لیے حاضر ہوا کہ مجھے بھی اس کا چھوٹا سا حصہ اگر ثواب میں حصہ ہو تو یہ بہت بڑی برکت ہوگی۔ تو میں آج آپ کے محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے برکات سے ہم بھی تھوڑا استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں دو تین باتیں کروں گا کہ جو ہماری حکومت رہی خیبر پختونخوا میں 5 سال، تو اللہ نے کرم کیا، ہم تو ناچیز ہیں، اتنا نہ ایکسپیرینس ہے، نہ اتنا ہم اپنے آپ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم کچھ کر گزرے کہ اپنی دین کے لیے، اسلام کے لیے، وہ اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن ہو۔
اللہ نے کرم کیا، گزشتہ حکومت میں ہم نے سود کے خلاف بل پاس کیا. سود کے خلاف جو پرائیویٹ سود ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ سودی کاروبار ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی 2-3 واقعات ایسے ہوئے، تو اس پہ ہم نے الحمدللہ سود کے خلاف جو ہے نا بل پاس کیا. اور وہی بل ہم ابھی اسلام آباد سے بھی، نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کر رہے ہیں فائنل سٹیجز میں انشاءاللہ تعالی. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو نصاب میں شامل کرنا، اس پہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ختم نبوت کی چپٹر کو ہم نے نصاب میں شامل کیا، اور اس کے لیے تمام مکتب فکر کے علماء کرام کی مشاورت سے ہم نے الحمدللہ وہ نصاب میں شامل کر دیا. تیسری بات، ہم سب جو ہے نا دین کے حوالے سے ہم سمجھے کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت روزانہ کرتے ہیں، لیکن سمجھ کوئی نہیں آتا. اور یہ ہماری یوں سمجھو کہ بہت بدنصیبی ہے کہ ہمیں شاید وہ موقع نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے، تاکہ ہمیں قرآن کا اور حدیث کا صحیح معنوں میں علم ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے کہ اس میں کیا ہے. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، شکر الحمدللہ کہ ہمارے ہاتھوں سے اس وقت کی حکومت اور ابھی ادھر بھی ہم نے نرسری سے لے کے 5th تک ناظر قرآن لازم کروایا، ناظر قرآن لازم کروایا، اور 6 سے FSC تک ترجمہ قرآن لازم کروایا، اور شکر الحمدللہ وہ ابھی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. میں اس کے علاوہ یہاں مجھے خوشی یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے ہم نے یہ قرارداد پاس کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے گا یا لکھا جائے گا تو اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا، اور وہ ہم ابھی اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کرم کیا اور شکر الحمدللہ کہ نیشنل اسمبلی میں آپ آؤ تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ درس قرآن شروع ہو گیا. تلاوت ہوتا ہے، تلاوت کے بعد ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمے کے بعد حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے ابھی ہم نے شروع کیا، اسی سیشن میں شروع کیا. میں آج بات آپ کو کہوں، کبھی کبھی سیاست ہوتی ہے اور سیاست میں کچھ لوگ جو ہے نا اپنی ذاتی اس کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. میں قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوں، اسی اسمبلی کا جس میں قانون بنتا ہے. میں اس کا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. میں نے عمران خان کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے. میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں کوئی بہت عالم فاضل بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے اس آدمی کے ساتھ جو سفر کیا وہ سفر اس لیے کیا کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، اور اسی کی وجہ سے میرا اس کے ساتھ یہ سفر جاری رہا. 25-26 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کا قانون آ رہا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ کس طرح کا قانون آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. یہاں علی محمد خان اور یہ ہمارے 3 MNAs بیٹھے ہیں. یاد رکھیں، زندگی کی آخری سانس تک ایک طرف پوری دنیا سونے کا بھی رکھے اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی اشارتاً بھی کوئی گستاخی تصور ہو تو ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ ہمیں جو ہے نا گلیوں میں جو ہے نا پتھروں سے مارو. ہم کسی بھی صورت میں اسلام دین کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی جرت نہیں کر سکے گا کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس کروا سکے. کوشش ہوتی رہتی ہے، بل بھی آتے رہتے ہیں، کوئی پاس نہیں کر سکے گا جب ہم ادھر ہوں گے. یہ بس ذہن میں رکھے، ہم بہت گناہگار ہوں گے، بہت کمی ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کے بعد ہماری سیاست ہے اور ہماری حکومت ہے.
سب سے پہلے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام مبارک ہے، اس کے بعد کچھ ہے۔ اسلام، دین، قرآن ہماری زندگی کا محض ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے، کوئی یہ سوچ نہ کرے کہ ہمارے ہوتی ہوئی دین کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی پاس ہوگا، ایک لفظ بھی پاس ہوگا۔ میں بالکل، مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم گناہگار ضرور ہوں گے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ تو بہت تھوڑی بات ہے، ہم اپنا خون بھی دیں گے اپنی دین کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی بہت مہربانی۔ میں صرف یہ تسلی اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج علماء کرام اور دیندار لوگ اور اسلام پسند لوگوں کے سامنے میں کچھ بول رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں سمجھ دے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے PNCA میں منعقدہ محفل نعت سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بابرکت محفل میں شرکت ہی باعث سعادت ہے۔ PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔